لسانی یفقہ قولی۔ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس صحابی نے میری یہ سواری چوری کی ہے۔ اونٹ تھا، اور کہنے لگا اس چوری کے ثبوت میں میرے پاس یہ دو گواہ بھی ہیں۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم گواہی دیتے ہو کہ اس نے چوری کی ہے؟ ان گواہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ واقعہ ہی یہ جو بندہ ہے یہ سواری کا مالک ہے اور یہ چور ہے، ہم دونوں گواہی دیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گواہوں کی گواہی کو سنا، جس نے مقدمہ پیش کیا اس کی بات کو سنا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ فرماتے، سرکار نے اپنے اس غلام سے پوچھا جس پہ چوری کا الزام لگا تھا، فرمایا کہ غلام تم بتاؤ یہ سواری واقعہ ہی تم نے چوری کی ہے یا تم اس کے مالک ہو؟ اب یہ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، آپ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، حضور آپ اس جانور سے پوچھ لیجئے کہ اس کا مالک کون ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونٹ سے پوچھا، فرمایا اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے؟ جس کو چور کہہ رہی یہ مالک ہے، یا جو الزام لگا رہا ہے یہ مالک ہے؟ اونٹ زبان حال سے بول کے کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ کے جس غلام کو چور کہا جا رہا ہے یہ چور نہیں بلکہ یہ میرا مالک ہے، اور یہ تینوں منافق ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے غلام کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو تہمت کے الزام میں سزا دلوائی، اور اپنے اس غلام سے پوچھا جس غلام کی اللہ نے بے زبان کو زبان دے کے عزت بچائی۔ جس غلام پہ چوری کے الزام تھا، اونٹ کو زبان ملی، اللہ نے اس کی بارے میں گواہی دلوائی۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ کیا کام کرتے ہو، رب نے تمہیں ذلت سے بچا لیا۔ کیسا عمل کرتے ہو کہ رب نے اس بے زبان کو زبان دی، تم ذلت سے بچ گئے۔ بارگاہ رسالت میں وہ صاحب رسول نے جو جواب عرض کیا بڑا قابل غور ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض اور سنن ادا کرنے کے بعد جتنا بھی وقت بچتا ہے کثرت کے ساتھ سونے محمد پہ درود پڑھتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق چاہیے، یا غوث اعظم عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرائض ادا کرنے کے بعد
جتنا بھی وقت بچتا ہے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا ہوں۔ حضور کا سب ارشاد سنیں گے، محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج جس طرح رب نے تجھے دنیا کی ذلت سے بچایا ہے، اگر تو چاہتا ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ تجھے میدان معاشر کی ذلت سے بچائے اور میدان معاشر میں رب تجھے عزتوں کے تاج عطا فرمائے، فرمایا پھر زندگی میں کثرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو، رب تمہیں میدان معاشر میں عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مقدس، ماہ ربیع الثانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، الشیخ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین، حضرت سیدنا امام حسن بصری آپ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی آپ کی آمد کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت سنن مصری آپ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں، فرمایا جس رات میرے شہزادے کی ولادت ہوتی ہے، رات کو سوتا ہوں، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آمنہ کے لال کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لاتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے بشارت دی، فرمایا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنن، فرمایا ابو صالح اللہ نے تجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے، وَهُوَ وَلِيٌّ، جو ولی ہے۔ اب اس ولی کی ولایت کا مقام کیا ہوگا جس نبیوں کے امام ولی فرما رہے ہیں۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے دوسری آپ کی شان بیان کی، فرمایا وَهُوَ مَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ، فرمایا اے ابو صالح تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ عام نہیں ہے، اس بیٹے کی شان یہ ہے کہ رب بھی اس سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور نے ارشاد فرمایا وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، فرمایا تیرے گھر میں جو شہزادہ پیدا ہوا ہے، اس شہزادے کی ولیوں، غوثوں، کتبوں اور ابدالوں میں شان اس طرح ہے جیسے رب نے مجھ مصطفیٰ کو نبیوں اور رسولوں میں شان عطا کی۔ فرمایا جیسے مجھ مصطفیٰ کی، محبوب خدا کی تمام نبیوں اور رسولوں میں شان جدا ہے،
فرمایا تیرے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے ولیوں غوثوں کتبوں اور ابدالوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی شان عطا فرمائے گا جیسے مجھے مصطفیٰ کو شان عطا کی ہیں۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، فرمایا جیسے نبیوں کی جماعت میں آمنہ کے لال کا چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، ولیوں کی جماعت میں اسی طرح عبد القادر جیلانی کا چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ بڑے بڑے چاند چمکے ڈوب گئے، بے نور ہو گئے، بڑے سورج چڑھے ڈوب گئے، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کا سورج ایسا ہے قیامت تک چمکتا رہے گا، قیامت تک دمکتا رہے گا۔ حضرت شہنشاہ بغداد کا ذکر خیر آپ نے سنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، 15 سال ایسے آئے کہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوتے، رب کے قرآن کی تلاوت شروع فرماتے، فجر کی اذان ہونے سے پہلے پہلے ایک رات میں خدا کے پورے قرآن کی تلاوت زبانی پڑھ لیا کرتے تھے، اور ایک دو راتیں نہیں، ایک دو ہفتے نہیں، 15 سال آپ کا معمول مبارک یہ رہا، اور کتنے بڑے واعظ تھے۔ حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے حضور کا علم پڑھا ہے، درست العلم حتی صرت کتبہ، فرماتے نبی کا دین پڑھتا رہا، رب نے عبد القادر کو کتب بنا دیا۔ اس دین کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر فرماتے ہیں دین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ولایت بھی عطا کرتا ہے، قطبیت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے علم تو پڑھ لیا، ساری زندگی لگا دی، لیکن واعظ و نصیحت نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، بیان نہیں فرماتا۔ فرماتے اگر کرتا ہوں تو میری مجلس میں 2 4 5 7 افراد ہوتے ہیں، لوگوں کو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ فرماتے ظہر سے پہلے کا وقت ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، محبوب خدا تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا عبد القادر گفتگو کیوں نہیں فرماتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں فرماتے؟ عرض کی یا رسول اللہ نانا جان آپ جانتے ہیں کہ میں عجمی ہوں، یہ سارے لوگ عربی ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، عربی پہ میری قدرت نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح فاک یا بنیا، اے میرے بیٹے اپنا منہ تو کھولو۔ حضرت شہنشاہ بغداد فرماتے میں نے اپنا منہ کھولا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال دیا، اور حضور اپنے وصال کے بعد بھی جس کو جب چاہیں جو عطا کرتے ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ امام بصیری فرماتے ہیں نا کہ حضور تشریف لائے، فالج کے مرض میں مبتلا ہوں، قصیدہ بردہ شریف لکھا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بصیری تیری نعت مجھے بڑی پسند آئی ہے، ذرا اپنے نبی کو تو سنا۔ فرماتے حضور کو جب نعت سنائی، کریم آقا علیہ السلام نے میرے بیمار وجود پہ ید اللہ کا ہاتھ پھیرا، خواب کا عالم ہے۔ فرماتے جب ید اللہ کا ہاتھ پھیرا میرا بیمار وجود صحت یاب ہو جاتا ہے، کئی مدت سے ایک عرصے تک جو میرا وجود فالج کے مرض میں مبتلا ہے، حضور کے ہاتھ کی برکت سے میرا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرماتے حضور جب جانے لگے مزمل کی چادر اتاری مجھے عطا فرما دی۔ فرماتے میں نے تو خواب سمجھا تھا، جب تہجد سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو حیران ہو گیا، حضور کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم بالکل صحیح سلامت ہو چکا ہے، پورا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ فرماتے پھر مجھے یاد آیا اگر جسم بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، گھر میں خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، حضور نے جو چادر عطا کی تھی وہ بھی موجود ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرے سرہانے حضور کی مزمل والی چادر بھی موجود تھی۔ یہ حضور کی عطا ہے، قیامت تک حضور جس کو جو عطا کریں گے وہ اس کے پاس موجود ہوگا۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے وہ لعاب جو حضرت مولا علی کی آنکھوں میں لگے آنکھوں کا درد ختم ہو جائے، وہ لعاب جو کھارے کنویں میں گر جائے اللہ تعالیٰ کھارے کنویں کو میٹھا بنا دے، وہ لعاب جو حضرت جابر کی ہنڈیاں میں آقا ڈال دیں، 1400 صحابہ کھا لیں لیکن حضرت جابر کی ہنڈیاں ختم ہی نہ ہو، وہ لعاب جو حضور کے صحابی کی پنڈلی ٹوٹ جائے، آمنہ کے لال لعاب لگائیں، صحابی فرماتے ٹانگ ایسے ہے جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں ہے، وہ لعاب جو کریم آقا علیہ السلام کے غلام کی آنکھ نکلے، ڈیلا ہتھیلی پر رکھ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، آقا آنکھ نکل گئی ہے آنکھ چاہیے، کریم آقا علیہ السلام اس آنکھ کے ڈیلے پہ لعاب لگاتے ہیں، صحابی کی آنکھ میں اپنے نورانی ہاتھوں سے فٹ کرتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں آنکھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، دیکھنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور فرماتے آنکھ ایسی ہو جاتی ہے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت سے جیسے زندگی میں کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ لعاب کریم آقا علیہ السلام نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا۔ فرماتے ظہر کی نماز پڑھی،
جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہوں حضرت سیدنا مولا علی تشریف لے آتے ہیں، تاجدار حل عطا شوہر سیدۃ النساء شیر خدا تشریف لائے۔ فرمایا بیٹے تبلیغ کیوں نہیں فرماتے، واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا بابا جان آپ جانتے ہیں کہ اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، عربی بول نہیں سکتا۔ مولا علی نے فرمایا افتح فاک یا بنیہ، بیٹے منہ تو کھولو۔ میں نے کہا تم نبیوں کی باتیں کرتے ہو، مولا علی کی شان سنو۔ مولا علی یہ بھی جانتے ہیں عبد القادری کو حضور نواز کے گئے ہیں، کتنی بار نواز کے گئے ہیں۔ حضرت مولا علی کا جملہ سنیے، ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے گی۔ حضرت شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فرماتے حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، ہاتھ باندھ کے التجا کی بابا جان، آقا نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ۔ اب جملہ جس کو سمجھ ہے وہ بولے۔ کہتے ہیں نبی ہماری طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تو نہیں تھے، وصال فرما گئے، لیکن غلام یہ بھی جانتے ہیں آقا کس میں کس وقت کرم نوازی فرما رہے ہیں، کتنی دفعہ فرما رہے ہیں اور کب فرما رہے ہیں۔ مولا علی سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کیا بابا جان حضور نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ 6 مرتبہ ڈال رہے ہیں۔ مولا علی کا جملہ سنیے گا، حضرت تاجدار حل عطا مولا علی شیر خدا مسکرا کے فرمانے لگے بیٹے وہ آقا ہے میں غلام ہوں، وہ آقا ہے میں غلام ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عرض کرنے لگے شہزادے وہ آقا ہے میں غلام ہوں۔ فرماتے حضور کا لعاب ڈالنے کی دیر تھی، مولا علی کا لعاب ڈالنے کی دیر تھی۔ فرماتے میری مجلس میں 5 7 3 4 افراد ہوتے ہیں، اب دن بہ دن پتہ نہیں کہ مجلس آ کہاں سے گئی، ہجوم لوگوں کا آتا کہاں سے ہے۔ آپ کی مجلس کا مقام یہ ہے کہ ایک واعظ میں 70,000 سے زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں، تو جس منہ میں حضور کا لعاب ڈلا ہے نا، اس زبان کی تاثیر اور طاقت کتنی ہو گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکو چور توبہ کر کے دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کئی ہزاروں کی تعداد میں ہندو سکھوں اور یہودی کلمہ پڑھ کے محمد کے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت شہنشاہ بغداد کی زبان کی تاثیر پتہ کیا ہے؟ 70,000 کا مجمع ہے، جتنی آواز پہلے بندے کو آتی ہے اتنی آواز آخری بندے تک جاتی ہے، سپیکر کے بغیر جاتی ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو رب نے یہ شان عطا کی، اور حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر واعظ و نصیحت امت کو کیا، امت کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اپنے رب کو بھولے ہوئے رب کی محبت کے نغمے الاپنے لگے، اپنے رب کے باغی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکانے لگے۔ چور توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں، ڈاکو توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں، شرابی شراب چھوڑ کے توبہ کر کے محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس کا مقام کیا ہے؟ 313 وقت کے جلیل القدر اولیاء آپ کی ایک ایک مجلس میں موجود ہوا کرتے تھے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رب تعالیٰ نے کتنی عظمت و شان سے نوازا۔ بازار کے ہجوم سے گزر رہے ہیں، مسلمانوں اور عیسائیوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ عیسائی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے آقا امام الانبیاء کی شان زیادہ ہے۔ یہ بات الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بننے کی خواہش کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہمارا مسلمانوں کا یہ اعزاز ہے، الحمدللہ رب العالمین آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم اپنے رب کی ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن مقدس کو بھی مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو اس دور میں تورات ہے ہم اس تورات کو نہیں مانتے، جو اس دور میں انجیل ہے ہم اس انجیل کو نہیں مانتے، جو اس دور میں زبور ہے ہم اس زبور کو نہیں مانتے۔ مطلب کوئی سر پھرا بڑا صاحب علم بننے کی کوشش کرے، کہے ہے تو آسمانی کتاب، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر بن خطاب کو تورات پڑھتے دیکھا تو جلال میں آ گئے، فرمایا عمر قرآن کے آنے کے بعد بھی کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟
ہم تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، جو اس دور میں موجود ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہمارے رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی، رد و بدل کر دیا گیا، جو چاہا لکھا، جو چاہا مٹایا۔ تو کس تورات زبور انجیل کو مانتے؟ یہ ایمان کی بات ہے۔ یقیناً اکثر آبا پہلی دفعہ یہ جملہ سن رہے ہوں گے، ہم اس تورات، اس زبور اور اس انجیل کو مانتے ہیں جو جس حال میں اپنے رب کی بارگاہ سے نبیوں پہ اتاری گئی، اس تورات زبور انجیل کو مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین حضور کے غلاموں کا اعزاز ہے، رب تعالیٰ کے ہر نبی پہ ایمان لاتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو مانتے ہیں، اور ایمان ہے ہمارا وہ سارے نبی سچے تھے، رب کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی سچے ہیں، برحق ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، سارے نبی آئے چلے گئے، اب قیامت تک جس کی نبوت چلے گی آمنہ کے لال کی چلے گی، قیامت تک جس کے ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا ہمارے امام الانبیاء کے ختم نبوت کا جھنڈا لہرائے گا۔ عیسائی اور مسلمان آپس میں بات چیت کر رہے، بحث و مباحثہ ہے، اور مسلمانوں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے، بتاؤ تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے؟ یہ جملہ سننے کی دیر تھی، مسلمانوں کے ہجوم پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ حضرت شہنشاہ بغداد سے یہ جملہ اور یہ سکتہ ناگوار گزرا، جلال میں آ گئے، فرمایا آؤ تم میرے آقا کی بات کرتے ہو، محمد کا غلام مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ شہنشاہ بغداد عیسائیوں کے ساتھ گئے، ایک پرانی قبر پہ جا کے عیسائی نے ہاتھ رکھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے قم بإذنی، فرمایا محمد کا غلام حکم کرتا ہے زندہ ہو کے قبر سے باہر آ جا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کہنے کی دیر تھی، وہ مردہ زندہ ہو کے قبر سے باہر نکل آتا ہے اور فرمانے لگے سنو، ہمارے نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہو، جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شان عطا کی تھی، آمنہ کے لال کی نبوت کے معجزہ یہ ہے، رب تعالیٰ نے وہ شان محمد کے غلاموں کو عطا کر رکھی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت شہنشاہ بغداد کو رب تعالیٰ نے کتنا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب ولی میرا ہو جائے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، فرمایا پھر زبان ولی کی ہوتی ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں خدا پورا فرما دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ چند ایک باتیں، آپ کا مقام تو برا الورا، آپ کی عظمتیں تو با کمال و بے مثال ہیں، لیکن ہم ان اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ ہم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت و محبت کرتے ہیں۔ اس والہانہ عقیدت و محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، جس سے محبت کی جائے اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی ہیں، ایک دن میں 40 سے زیادہ علوم کی کتابیں پڑھاتے ہیں، قرآن بھی، تفسیر بھی، فقہ بھی، حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، اصول حدیث بھی، منطق، فلسفہ، بلاغت، 40 علوم کی کتابیں پڑھاتے ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد حضور کے غلاموں کو ناظرہ قرآن خود پڑھاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور آج کل جس بندے کو کوئی دندہ نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، عورتوں کی طرح لمبے بال رکھ لیے، گلے میں تسبیح ڈال لی، گھنگرو ڈال لیے، پیر بن کے بیٹھ گیا۔ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور اس کے حضور ارشاد فرمائیے کہ پیر کون ہے؟ آج کے اس پرفتن دور میں خدا اپنی پناہ عطا فرمائے۔ حضرت شہنشاہ بغداد کو تقریباً 750 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 750 سال سے زیادہ عرصہ۔ آپ 750 سال پرانے جعلی پیروں کی بات کرتے ہیں، فرماتے اس دور میں حضور کے دین کو اور حضور کی شریعت کو لوٹنے والے جعلی پیر ہیں۔ شہنشاہ بغداد فرمانے لگے، آپ نے فرمایا یہ جو جعلی پیر ہیں، فرمایا ان کا دور دور تک رحمان سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ آج کے ایک نشست میں یہ جملہ قابل غور
اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے پیر و مرشد کا جملہ یاد رکھ لیجئے۔ آج کل جس بندے سے تھوڑی سی بات سن لیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہے، کہتے ہیں یار بڑا کرنے والا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی، آج کس نشست میں اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو۔ جادوگر بھی کرنے والا ہو سکتا ہے، سکھ، ہندو، یہودی، کافر، عیسائی، ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی خلاف عقل کام کر سکتے ہیں، جس کو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کوئی جاہل اپنے 2-4 چلوں کے بلبوتے پہ زبان سے کچھ نکال دے، ہو جائے، ساری زندگی اس کی غلامی بن جاتے ہیں۔ یار یہ بڑی کرنی والا پیر ہے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے کہ پیر ہوتا کون ہے؟ ڈول ڈمکے کرنے والا، ناچ گانے والا، اور پیر کون ہے؟ اپنے لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح رکھنے والا، کئی کے مہینے جو نہائے نا وہ پیر ہے، گلے میں جو ٹل اور رسیاں باندھ لے وہ پیر ہے۔ ان بدبخت اور ناپاک لوگوں نے پاک مسلک حق اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رکھا ہے۔ جہاں بھی وقت ملے ببانگے توڑ ہاتھ کھڑا کر کے کہو، اے خدا کی قسم مسلک حق اہل سنت و جماعت کے جعلی پیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا مسلک تو وہ ہے جس میں پیر عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں، جس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں۔ اس مسلک کو دیکھا جائے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نظر آتے ہیں، حضور داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، پیر مہر علی نظر آتے ہیں۔ ہمارا مسلک تو وہ پاک مسلک ہے، پاکیزہ مسلک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتے ایک شخص ہواؤں میں پرواز کر کے دکھا دے۔ یار ہواؤں میں پرواز کرنا چھوٹا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اس جملے کو یاد رکھ لے، خدا کی قسم زندگی میں ایمان مضبوط ہو جائے گا، پہچان کا سلیقہ آ جائے گا۔ فرماتے ایک شخص ہواؤں میں پرواز کر کے دکھا دے، یہ تو بڑی بات ہے، جان لے تنو پتر دے ہو جائے، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہواؤں میں پرواز کرنا بڑی بات ہے۔ فرماتے ایک بندہ ہواؤں میں پرواز کر کے دکھائے، پانی کے اوپر چل کے دکھائے۔ آج کل تو اتنے ڈھونگیاں پیر ہیں ہی نہیں۔ فرماتے میرے زمانے میں اس طرح کے پیر بھی ہیں، پانی کے اوپر چلنے والے، ہواؤں پہ حکومت کرنے والے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ایک شخص آگ کے اندر صحیح سلامت گزر کے دکھا دے، آگ جلائی ہے، گزر کے دکھا دیا، ہواؤں پہ پرواز کر کے دکھا دی، پانی پہ چل کے دکھا دیا۔ فرماتے آؤ عبد القادر جیلانی تمہیں شریعت محمدی کا قانون اور ترازو دیتا ہے۔ فرماتے اگر وہ شریعت کا پابند نہیں، شیطان کا دوست تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ تو نہیں آ رہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ طریقت کے لیے سب سے پہلے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ فرماتے جو شریعت کا پابند نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پیروں کے پیر کا پیغام دل میں لکھ کے جاؤ۔ طریقت کے لیے، پیری کے لیے سب سے بڑی جو شرط ہے وہ شریعت کا پابند ہونا ہے۔ داڑھی ہے نہیں، ساڑی دل دی داڑھی ہے۔ مرشد گرامی کھانا ادھر کھائیں، تمام تر دین کی دھجیاں ادھر اڑائیں، باری نماز کہتے تو اسے مدینے جا کے نماز پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کس انداز میں حضور کی امت کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے حضور کی تعلیم و تربیت اور امت کی اصلاح کے لیے بڑی کتابیں لکھی۔ فتوح الغیب آپ کی عظیم کتاب ہے، بہجت الاسرار آپ کی عظیم کتاب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اور بھی متعدد کتابیں ہیں۔ چند ایک باتیں سنیے، میں بھی اس نیت سے سناؤں کہ عمل کرنے کی کوشش کروں، آپ اس نیت سے سنیے کہ مالک تیرے ولی کا ذکر سنا، وہ ولی جن کو تو نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کر لو، خدا راضی ہو جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں شریعت کی پابندی دین اسلام کی سب سے پہلی شرط ہے۔ فرماتے ہیں شریعت دین اسلام کے سونے درخت کا میٹھا پھل ہے۔ شریعت دین اسلام کے درخت کا پھل ہے۔ ایک شخص دین اسلام میں آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ ایسا درخت ہے جس میں پھل لگے ہی نہیں ہے۔ تو شان اس درخت کی ہوتی ہے جس درخت پہ پھل لگا ہوتا ہے۔ تو فرماتے درخت تو تم نے بن گئے، اگر اپنے درخت پہ پھل لگانا چاہتے ہو تو حضور کی غلامی اختیار کر لو۔ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش نفس کے بارے میں فرماتے تمہارے دل میں کوئی بھی چیز آئے اور دیکھے خدا کے ولی کے ایک جملے میں بڑی تاثیر ہے،
فرماتے تمہارے دل میں کوئی بھی چیز آئے، کسی چیز کی محبت آئے، نفرت آئے، دل کرتا ہے یہ کام کروں، دل کرتا ہے ایسے کر جاؤں، یہ کہوں، فرماتے کوئی بھی کام کرنا چاہو اس کو قرآن و سنت میں سے سمجھو، پرکھو، اگر قرآن اور سنت اس کام کی اجازت دیتے ہیں وہ کام کر لو، قرآن و سنت اس کام سے روکتے ہیں اس کام سے رک جاؤ۔ فرماتے ہوگا کیا؟ فرماتے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اگر اس نفس کی بات مانو گے تو یہ نفس تمہیں اپنے رب کی راہ سے دور کر دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر کام کے بارے میں جب یہ سوچو گے نا کہ یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، فرماتے پھر تمہیں اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت کا تکبر اور غرور سے بچانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تم جتنی بڑی نیکی کر لو، جتنا مرضی اچھا کام کر لو، یہ یقین کر لو جو کام بھی ہے میرے رب کی توفیق سے ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، رفاہ عامہ کے کام کرتا ہے، کوئی نیکی کر لی، فرمایا کچھ بھی کر لو، یہ زندگی میں اصول اور قانون بنا لو، جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کی توفیق سے ہے۔ کتنی سونی بات ہے، جو کچھ بھی ہے میرے رب کی توفیق سے ہے۔ فرمایا جب تمہارا یہ یقین بن جائے گا تمہارے دل میں تکبر آئے گا ہی نہیں۔ تکبر اس وقت آتا جب بندہ کہ میں کیتا ہے، تو بندہ کہے نا میں نے کیا، فرماتے بندہ اپنے عمل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، جو بھی کر لو کہنا میرے رب کی توفیق سے ہے، مالک تو نے چاہا میں نے کیا، میری کیا اوقات ہے۔ حضرت حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی شریعت کے بارے میں، تکبر کے بارے میں بتایا، اور عزیزان گرامی آج کی نشست کے آخری جملے عرض کرنے لگا ہوں۔ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی محبت ہے، معرفت خدا بندی ہے، اپنے رب کی رضا ہے۔ انسان اس وقت تک کامل مومن ہے جب رب کی رضا نصیب ہو جائے، جب اپنے خدا کی محبت نصیب ہو جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ رب کی محبت کیسے حاصل ہوگی، خدا کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا سچائی اختیار کر لو، راست بازی اختیار کر لو، رب تمہیں اپنی محبت عطا کر دے گا۔ آؤ آج کی نشست میں وعدہ کر کے اٹھے، فرمایا سچائی اور راست بازی۔ راست بازی کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، یہ راست بازی ہے۔ فرمایا سچ بولنا سیکھ لو اور زندگی میں راست بازی اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے گا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نعرہ ہم لگاتے، وہ ولی پتہ کیسے تھے؟ بے نماز ولیوں کو ہم نہیں مانتے، شریعت سے باغی پیروں کو ہم نہیں مانتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ایک ندی سے بے نمازی پانی پیے، دوسری ندی سے کتا پانی پیے، فرماتے میں عبد القادر کتے کا جھوٹا پی لوں گا، بے نمازی کا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ یہ شریعت ہے۔ فرماتے بے نمازی کی نحوست اتنی ہے، عبد القادر جیلانی بے نمازی کا جھوٹا نہیں پیے گا۔ اور عزیزان گرامی اتنی خوبصورت باتیں، اتنے عظیم پھول۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب کی معرفت نصیب ہو جائے، رب کی رضا نصیب ہو جائے، اپنے رب کا پیار تمہارے دلوں میں آ جائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ولیوں نے دو کام کیے ہیں، ان دو کاموں کے سوا کسی ولی کو ولایت نہیں ملی، کسی طریقت کے پیر کو رب کی محبت نہیں ملی۔ کون سے؟ فرمایا سچ بولنا اور راست بازی اختیار کرنا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، رب کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، دو کام کر لو، زندگی میں ہمیشہ سچ بولو اور راست بازی اختیار کرو۔ فرمایا رب تعالیٰ تم سے راضی بھی ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں موجزن بھی ہو جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت کا نور عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں اپنے ولیوں کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔